یرحمون۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی التماس ہے۔ جملہ تمام مرحومین کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، بالخصوص مرحوم و مغفور جناب سید جسٹس ریٹائر سید علی اسلم جعفری مرحوم، ابن سید علی مطہر جعفری مرحوم، اور مرحوم کے جملہ خانوادہ کے لیے، بالخصوص مرحوم و مغفور سید علی مطہر جعفری اور سید تعظیم حسین نقوی کے لیے۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو مجلس کی مقبولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بالخصوص آقا کے ظہور میں تاجیر اور ان کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کے لیے ایک دفعہ مل کر دل کی گہرائیوں سے ہدیہ صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی محمد وآلہ الطاہرین، واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین، من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ صلوات۔ عزیزان محترم، واجب الاحترام سامعین کرام، اس سے پہلے کہ موضوع سے متصل ہوں اور جو سرنامہ کلام میں جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا اس پر لب کشائی کروں اور بات کو آگے بڑھاؤں، چاہتا ہوں کہ مجلس کی ابتدا میں آپ مومنین کی دل جوئی کے لیے اور آقا کے ہر اس ایک عزادار کے تشجیع قلب کے لیے سامان فراہم کر دوں کہ اگر یہ جملہ آپ تک پہنچ گیا اور مطلب منظور نظر ہو گیا تو یاد رکھیے دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی آپ کس عبادت کو انجام دے رہے ہیں، لفظ لفظ کا ضامن ہو کر جملے آپ کی حسین سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ جو اس فرش عزا کی زینت بنے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جو آپ بنام حسین یہاں جمع ہوئے ہیں، برائے ذکر حسین یکجا ہوئے ہیں، آپ جو ذکر حسین کر رہے ہیں اور سماعت فرما رہے ہیں، اور یا حسین کی صداؤں میں داغ ماتم جو نقش کریں گے اپنے سینوں پر، اور مصیبت ابا عبداللہ کو سن کر جو آنکھوں سے اشکوں کے سمندر روا دوا کریں گے،
آپ جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ در حقیقت آپ کا یہاں آنا اور آ کر ذکر مولا حسین کرنا اور ذکر مولا حسین کو سننے کے بعد، مصائب کو سننے کے بعد دل کا بے چین اور بے قرار ہو جانا اور زبانوں پر ہائے حسین لبیک یا حسین مظلوم یا کربلائے حسین کہنا، در حقیقت ایک دکھیاری دل والی ماں کے تمنا کو پورا کرنے کا نام ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں، آپ ہیں وہ قوم جو ایک شکستہ پہلو والی ماں، جس کے دل کی تمنا تھی کہ بابا پس جب آپ نہ ہوں گے، علی نہ ہوں گے، میں مقام مصائب میں نہیں ہوں، مصائب کے سینے سے فضیلت کا موتی نکال کر ہدیہ کرنے لگا ہوں، پہنچ جائے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا اس خاکسار کو۔ کہا کہ بابا جب آپ نہ ہوں گے، علی مرتضیٰ نہ ہوں گے، میں نہ ہوں گی، حسن نہ ہوں گے، ماں تھی ممتا کی بنا پر تڑپ گئی، مجبور ہو گئی اور سوال کر دیا بابا پس کون میرے حسین کو روئے گا، کون میرے لال کا ماتم کرے گا؟ یعنی آپ کا یہاں آنا اور مولا حسین پر گریہ کرنا، آہو زاری یہ ماتم کرنا، ایک دکھیاری دل والی ماں کی حسرت کو پورا کرنے کا نام ہے۔ اور جملے ہدیہ کر دوں اور بات کو آگے بڑھاؤں اور موضوع سے متصل ہو جاؤں۔ پس جب سنا ماں نے کہ بابا نے کہا اے دختر نیک اختر، اے میری آنکھوں کے نور نظر، اے قرۃ عین رسول، غم نہ کر، اللہ اپنی قدرت سے خاصہ سے ایک ایسی قوم کو خلق کرے گا جو اپنے غموں کو بھلا کر تیرے حسین کا غم منائیں گی۔ پس سیدہ نے تاریخی جملے آپ کی حسین سماعتوں کے نظر کرنے لگا ہوں، کہا بابا پس سیدۃ النساء العالمین کا یہ وعدہ رہا کہ جب تک اپنے لال حسین کے چاہنے والوں کو جنت میں نہ لے جاؤں گی، میں زہرا جنت میں۔ کتنی خوش نصیب قوم ہے، کتنی خوش نصیب قوم ہے، کتنی خوش نصیب قوم ہے، یہ جو آگ سے موتی نکلتا ہے اشک حسینی کی صورت میں، اس کی جگہ رومال سیدہ ہے۔ کتنی خوش نصیب قوم ہے۔ تو آپ عوام نہیں ہیں، آپ خواص ہیں، آپ خواص ہیں۔ عزیزان محترم اپنی قدر کیجئے، اور میرے پاس وقت اتنا نہیں کہ ہر ایک بات کو میں تفصیل کے ساتھ کھول کھول کر بیان کروں، ایک تو اس لیے کہ بھی وقت نہیں ہے اور دوسرا اس لیے کہ آقا کا پڑھا لکھا مجمع موجود ہے، تفصیل میں جانے کی حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ جو آقا کے دسترخوان رحمت کا نمک خوار ہو اس کو ہر ایک بات بتلائی نہ جاتی ہے۔ میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اور اشارتاً کنایتاً ایک بہت بڑا مطلب آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ عزیزان محترم آپ عوام نہیں ہیں، آپ خاص ہیں، آپ حادثاتی نہیں ہیں، آپ کسی ماں کے دعا کا نتیجہ ہے، لہٰذا قدر کیجئے اور اپنی حفاظت بھی کیجئے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل قدر۔ اللہ انہی نعروں کو آپ کو مولا علی کے حرم میں بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسا نعرہ کہ صاحب نعرہ نعرے کی داد دے۔ عزیزان محترم باتیں بہت ساری ہیں، لیکن دل پر پتھر رکھتے ہوئے بس میں موضوع سے متصل ہو گیا، اور اپنے موضوع سے مخاطب ہونے کے لیے، خطاب کرنے کے لیے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ جو آج کا میرا موضوع ہے، کل 40 دقائق ہیں جو میرے دامن میں آئے ہیں، اور ان 40 دقیقوں میں ایک منطقی گفتگو کرنی ہے۔ موضوع آج کی مجلس کا ہدایت اور ہادی ہے، ہدایت اور ہادی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت کو سمجھیں گے تو ہادی سمجھ میں آئے گا، ہادی سمجھ میں آئے گا تو نظام ہدایت سمجھ میں آئے گا، نظام ہدایت سمجھ میں آئے گا تو حسین سمجھ میں آئے گا، حسین سمجھ میں آئے گا تو مقصد حسین سمجھ میں آئے گا، مقصد حسین سمجھ میں آئے گا تو فلسفہ حسین سمجھ میں آئے گا، فلسفہ حسین سمجھ میں آئے گا تو شہادت حسین سمجھ میں آئے گی، شہادت حسین سمجھ میں آئے گی
گی تو مقصد کربلا سمجھ میں آئے گی. جب مقصد کربلا سمجھ میں آ جائے گی تو پھر آشتگی آئے گی. جب آشتگی آ جائے گی تو امن آئے گا. امن آئے گا تو محبت آئے گی. محبت آئے گی تو سکون آئے گا. سکون آئے گا تو قرار آئے گا. قرار آئے گا تو چین آئے گا. چین آئے گا تو انسان مثالی بن جائے گا. جب انسان مثالی بنے گا زمانہ لاجواب بنے گا. جب زمانہ معاشرہ لاجواب بن جائے گا تو پھر وہاں کفر کے تانے نہیں ہوں گے, وہاں رافضی کے تانے نہیں ہوں گے, وہاں طنز کے تیر نہیں چلائے جائیں گے. وہاں پر ہر ایک انسان نظام ہدایت سے مولا حسین کی محبت میں سرفراز ہوگا ہدایت سے. اور جب ہدایت سے سرفراز ہو جائے گا تو پھر وہ آپ کو کبھی خودکش بمبار کی صورت میں نظر نہیں آئے گا. جب مولا حسین کی محبت سے سرشار ہو جائے گا تو کبھی بھی پہاڑوں کی غاروں میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور جب مولا حسین کی محبت میں سرشار ہو جائے گا تو کبھی بھی برقع پہن کر مسجد سے بھاگتا ہوا نظر نہیں آئے گا. یہ صرف اس لیے ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ مقصد کربلا کو سمجھا نہیں, پیغام حسینی کو سمجھا نہیں, جو فلسفہ شہادت حسینی ہے اس کو پہچانا نہیں. جب پہچانا نہیں تو طنز کے تیر بھی ہیں, جب طنز کے تیر ہیں تو تانے بھی ہیں, جب تانے ہیں تو کفر کے نعرے ہیں, جب کفر کے نعرے ہیں تو پڑھا لکھا مجمع موجود ہے. تو ہدایت اور ہادی کو سمجھیے. عزیزان محترم, سورہ الحجر آیت کا نشان 9. پھر سنیے اور بیاض قلب میں نقش کر لیجئے اس حوالے کو. سورہ الحجر آیت کا نشان 9. اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑے معمے کو, ایک بہت بڑے مسئلے کو سلجھا دیا اور کہا کہ دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے اس آیت میں امت کا وظیفہ بتلایا اور امت کی اوقات بھی بتلائی, حد بیان کی. کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْرَ, اس ذکر کو نازل کرنے والے ہم ہیں, اس ذکر کو نازل کرنے والے ہم ہیں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو پس اس ذکر کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. یعنی اللہ نے بتلا یہ دیا ہے تو چونکہ ہدایت ہماری طرف سے ہے تو ہادی بھی ہماری طرف سے ہوگا. تمہارا وظیفہ یہ ہے کہ بنے بنائے ہوئے کو ماننا ہے, اپنے پاس سے نہیں بنانا ہے. ایک اور آیت سنیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ اللیل 92 سورہ ہے اور اس کی 12ویں آیت ہے. ارشاد پروردگار ہوا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَى. قرآن پڑھ رہا ہوں, قرآن مجید پڑھ رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَى, ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. ایک اور آیت سنیے, سورہ البقرہ, موجودہ ترتیب کے اعتبار سے دوسرا سورہ, اور اس دوسرے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 147. حوالے ذہنوں میں محفوظ کیجئے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ جسے چاہے صراط مستقیم کی ہدایت کرے. تو ہادی اللہ ہے, ہدایت اللہ کرے گا. عزیزان محترم, آیتیں بہت ساری ہیں لیکن ان 3 آیتوں پر اکتفا کر میں آپ کو سمجھانے اور بتلانے یہ لگا ہوں کہ عزیزان محترم, اللہ ہمیں سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کہ دیکھو ہدایت ہماری طرف سے ہے تو ہادی بھی ہماری طرف سے ہوگا, ذکر ہماری طرف سے ہے تو ذاکر بھی ہماری طرف سے ہوگا, نور ہماری طرف سے ہے تو نور والا بھی. کیوں اس لیے کہ اللہ بتلانا اور سمجھانا, اللہ بتلانا اور سمجھانا یہ چاہ رہا ہے. اس لیے کہ جسے تم چنو گے وہ تمہاری طرح ہوگا, جسے ہم چنیں گے وہ ہماری قدرت کا مظہر ہوگا. جسے تم چنو گے عزیزان محترم, میں ایک یا یوں سمجھ لیجئے عقیدت میں عقیدہ پڑھنے لگا ہوں, ایک بہت بڑا مسئلہ حل کیے دے رہا ہوں. عزیزان محترم, اللہ بتلانا یہ چاہ رہا ہے تم ہو ناقص, تم ہو خاکی, تم جسے چنو گے وہ ناقص ہی ہوگا.
ناقص کبھی بھی کامل کو جنم نہیں دے سکتا. تم جسے چنو گے وہ تمہاری طرح ہوگا، جسے ہم چنیں گے وہ ہماری قدرت کا مظہر ہوگا. اب جملے تبدیل کرنے لگا ہوں تاکہ آقا کے عزاداروں کے یہ دھمکتے ہوئے چہرے مزید چمکنے لگے. اللہ بتلانا یہ چاہ رہا ہے جسے تم چنو گے وہ فرار ہوگا، جسے ہم چنیں گے وہ قرار ہوگا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل اجرہ. جسے تم چنو گے وہ فرار ہوگا، جسے ہم چنیں گے وہ قرار ہوگا. جسے تم چنو گے وہ آگے بڑھ بڑھ کر رکھے. عزیزان محترم، اللہ بتلانا یہ چاہ رہا ہے جسے تم چنو گے وہ سراپائے ناصور ہوگا، جسے ہم چنیں گے وہ سراپائے رحمت ہوگا. جسے تم ہی بھی ہوگا وہ منشأ الہی بھی ہوگا، وہ باب مدینۃ العلم بھی ہوگا، وہ حامل علم لدنی بھی ہوگا، وہ صاحب خطیب منبر سلونی بھی ہوگا، وہ مرکز دائرہ انعام بھی ہوگا، وہ صاحب ذوالفقار بھی ہوگا، وہ متاع رب جلیل بھی ہوگا، وہ کلمت الرحمن بھی ہوگا، وہ مفسر قرآن بھی ہوگا، وہ قاتل ناقصین و قاسطین و مارکین بھی ہوگا، وہ سلطان انس و جان بھی ہوگا، وہ قائد الغر المحجلین بھی ہوگا، وہ امیر المؤمنین بھی ہوگا، وہ امام المتقین بھی ہوگا، وہ یاسب المسلمین بھی ہوگا، وہ عین اللہ بھی ہوگا، وہ جنب اللہ بھی ہوگا، وہ ید اللہ بھی ہوگا، وہ لسان اللہ بھی ہوگا. وہ ہوگا جب عرش منیر پر پہنچے گا تو اولا بنے گا، منبر غدیر پر پہنچے گا تو مولا 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 بنے گا. اللہ بتلانا یہ چاہ رہا ہے جسے ہم چنیں گے وہ ہوگا کہ جب کلام کرنے پر آئے گا تو زمانہ کہہ اٹھے گا دون الکلام الخالق فوق الکلام المخلوق. ارے علی کا کلام، علی کا کلام، علی کا کلام وہ کلام کہ جو کلاموں کا بھی امام ہوتا ہے. جب وہ کلام کرنے پر آئے گا جسے ہم چنیں گے، جب وہ کلام کرنے پر آئے گا تو زمانہ کہہ اٹھے گا ارے علی کا کلام اللہ کے کلام سے نیچے لیکن مخلوق کے کلام سے اوپر ہے، وہ زمانے میں علی کہلائے گا. یہ اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے جسے ہم چنیں گے وہ کم سن بھی ہوں گے تو زمانے میں حسنین کریمین شریفین کہلائیں گے. اللہ بتلانا یہ چاہ رہا ہے جسے ہم چنیں گے وہ ہتھکڑی اور بیڑیوں میں گرفتار بھی ہوگا تو سبح قدس کرتا ہوا زمانے میں زین العابدین کہلائے گا. جسے ہم چنیں گے وہ ان کی بکارت کو چاک کرتا ہوا زمانے میں باقر کہلائے گا. جسے ہم چنیں گے وہ سچ کا پرچار کرتا ہوا زمانے میں صادق کہلائے گا. جسے ہم چنیں گے وہ اپنے غصے پر قابو پاتا ہوا زمانے میں کاظم کہلائے گا. جسے ہم چنیں گے وہ ہماری رضا میں راضی رہ کر زمانے میں علی ہی رضا کہلائے گا. جسے ہم چنیں گے وہ اپنوں کو بھی دے گا، وہ پرایوں کو بھی دے گا، وہ زمانے میں جواد کہلائے گا. جسے ہم چنیں گے وہ ہوگا جو ظلم کی نقاوتوں کو چاک کرتا ہوا زمانے میں علی نقی کہلائے گا. جسے ہم چنیں گے وہ ہوگا جو الہی فوج رکھنے والا عسکری ہوگا. جسے ہم چنیں گے وہ ہوگا جب آئے گا تو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. دنیا کو یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ بتلانا یہ چاہ ہے دیکھو ہم چنیں گے، ہم منتخب کریں گے، ہم بنائیں گے، ہم انتخاب کریں گے، ہم دکھلائیں گے، ہم بتلائیں گے. اب یہ ہمارا کام اور انداز ہے. کبھی بستر پر سلا کر بتلائیں گے، کبھی دوش رسول پر سوار کر بتلائیں گے، اور کبھی منبر میں مولا بنا کر بتلائیں گے. ہم بتلائیں گے. ہم ہیں اس ہدایت کا انتظام کرنے والے، تو ہادی بھی ہماری طرف سے ہوگا. اور خدا کی قسم اللہ نے ایسا ہادی دیا، ایسا رہنما دیا، ایسا رہبر دیا، ایسا میر کارواں دیا، ایسا آقا دیا، ایسا معصوم دیا، ایسی حجت دی،
ایسا خلیفہ کہہ لیجئے یا امام کہہ لیجئے دیا کہ جس کی نظیر نہیں ملتی، ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، دنیا میں نہیں ملتی، آخرت میں نہیں ملتی۔ اور پھر ہمیں ناز ہے اپنے اس امام پر جو ضامن آہو رضا بھی ہے۔ ہمیں ناز ہے ہمیں افتخار ہے اس امام پر جو سلطان عرب و عجم بھی ہے۔ ہمیں ناز ہے اس امام پر کہ ظالم نے علی الظاہر تو دعوت دے کر در حقیقت 200 ہجری میں اپنے ناپاک ارادے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے جب امام کو مدینے سے دور کر کر مدینے سے پھر سنیے دور کر کر بلا لیے خراسان، یہ سوچ کر امام اپنے چاہنے والوں سے دور ہو جائیں گے۔ کیا سن رہے ہیں؟ امام اپنے چاہنے والوں سے دور ہو جائیں گے، اس لیے کہ فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ جب عاشق معشوق کا دیدار نہ کر پائے اور فاصلہ زمانی آ جائے تو محبت کا رنگ پھیکا پڑنے لگتا ہے، یاد دل سے جانے لگتی ہے۔ رفتہ رفتہ امام کا چرچا ختم ہو جائے گا اور ہمارا بول بالا ہو جائے گا، لیکن ہمیں ناز ہے اس ہستی پر، اس امام پر، اس ضامن آہو رضا پر، اس ابوالحسن پر، اس علی رضا پر، اللہ نے جسے اپنے نور خاص سے خلق کیا۔ کرشمہ کہہ لیجئے، اعجاز سمجھ لیجئے یا معجزہ کہہ دیجئے کہ ظالم نے چاہا امام کو دور کریں گے، جتنا دور کرتا گیا امام اتنا ہی قریب ہوتے گئے۔ آپ جانتے ہیں آج جس عظیم ہستی کی شہادت، اور یوں دوسرے الفاظ میں سمجھ لیجئے اور کہ اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے برادر نے جو فرش بچھایا ہے وہ 8ویں امام کی مناسبت سے ہے۔ چند جملے اس لیے کہ میرے دامن میں بس چند جملوں کی ہی گنجائش بچی ہے اور پھر انشاءاللہ منزل مصائب ہوگا اور دل کھول کے پرسہ پیش کریں گے۔ عزیزان محترم، 200 ہجری میں جب امام کو طلب کیا گیا، اس لیے کہ امام اب حکومت وقت پریشان، اب اللہ لعنت کرے ان برمکیوں پر، یہ پورے خاندان تھا، یہ پورا چیپٹر ہے، پڑھے لکھے افراد موجود ہے جانتے ہیں۔ اس نے مامون رشید تو ایک کام کر امام کو اپنے پاس بلا، اپنے پاس رکا، اپنا کھلا اپنا پلا۔ اللہ نے اتنے ہی اپنے اس نور خاص کو عروج دیا۔ کس طرح دیا؟ ایک دلیل، اور اس کے بعد انشاءاللہ دقائق رہے تو صحیح، نہیں تو ربط مسائب۔ 8ویں امام جو بات خاص ہے وہ یہ کہ آپ کو ایک وقت ملا، مہلت ملی، ولی عہدی کی پیشکش ملی، دربار ملا، درباری ملے اور ایک علم کا ماحول ملا، لہٰذا مناظرے ہوتے تھے۔ اب یہ معلوم ہم انہیں کبھی بھی تلوار کے ذریعے سے زیر نہیں کر سکتے، ہم انہیں کسی بھی اعتبار سے زیر نہیں کر سکتے، لہٰذا ایک ہی حربہ تھا علم کا، کسی طرح سے امام کو علم کے ذریعے سے شکست دی جائے، لہٰذا مناظر ہوتے، محفلیں سجائی جاتی اور اس میں بالآخر فتح کا صحرا امام کے سر کو جاتا۔ ایک زندیق کو بلایا، زندیق جو جانتے سو جانتے، جو نہیں جانتے وہ سن لیں۔ زندیق کہتے ہیں دہریے کو، ناستک کو، جو یہ کہتے ہیں ان کا ماننا یہ کہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی۔ امام کا مناظرہ ہوا۔ اب دیکھیے امام نے نہ آیت پڑھی نہ روایت کا سہارا لیا، بلکہ ایک بہت بڑی گتھی کو سلجھا دیا 2 دقیقوں میں۔ کہا کہ فرض کرو اے زندیق، تمہارا ماننا یہ ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، دنیا خود بخود بن گئی ہے، حادثاتی طور پر وجود آئی ہے، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی مدبر نہیں، کوئی منتظم نہیں۔ تو فرض کرو اگر تمہارا یہ نظریہ مان لیں تو کیا ہماری نمازیں، ہمارے روزے، اب دیکھیے دربار ہے، درباری ہے، تخنشین ہے، خوش آمدید وزراء ہیں، سامنے امام ہیں اور دوسری طرف زندیق ہے۔ امام نے کہا فرض کرو اگر مان لیں، تمہارا قول اگر صحیح ہے، اللہ نہیں ہے، تو کیا ہماری نمازیں، ہمارے روزے ہمیں نقصان پہنچائیں گے؟ خسارے میں کون ہے؟ کہا مولا کوئی بھی نہیں۔
جب اللہ ہی نہیں، فرض کر لیں دو ہی صورتیں، یا اللہ ہے یا نہیں گئے. اگر نہیں گئے تو ہماری نمازیں، یعنی آپ کی جو نمازیں آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گی، کوئی خسارے میں نہیں، نہ آپ خسارے میں نہ ہم خسارے میں. امام نے کہا دوسری صورت، دو ہی صورتیں ہیں. اگر مان لو خدا ہے، مولا سلامت رکھے، مولا آباد رکھے، مان لو، فرض کر لو خدا ہے، تو ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے سجدے، ہمارے صدقات، ہمارے خیرات ہمیں فائدہ پہنچائیں گے نہیں. کون گھاٹے میں ہے، کون نقصان میں ہے؟ ایک مرتبہ چپ ہو گیا اور کہنے لگا کہ مولا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، دونوں صورتوں میں آپ ہی فائدے میں ہے، دوسری صورت میں گھاٹے میں ہوں. مولا کا یہ عقلی استدلال کرنا تھا، استدلال ختم ہوا نہیں، اس کا ہاتھ پیروں پہ مولا کے آیا نہیں. جملہ ہدیہ کر دوں، بات کو تمام کر دوں. دیکھیے وقت کتنی تیزی سے گزرا، لگا تھا کہ ابھی تقریر شروع ہوئی اور اختتام کا وقت آ گیا. بہرحال میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ در ہے کہ اگر یہاں پر ایک جملہ بھی منظور نظر ہو جائے تو یقین جانیے اپنی نیا پار ہو جائے. جیسے ہی امام کا استدلال ختم ہوا، قدموں کا بوسہ لیا، ہاتھ لگایا، بالکل بالکل بالکل، پھر سنیے، بالکل ویسے ہی جس طرح سے آپ مولا کی محبت میں گرفتار ہیں، وہ اسیر ہو گیا، مولا کا طرفدار ہو گیا. یہ ہے جسے اللہ چنے، جسے اللہ انتخاب کرے، جو اللہ کا چنندہ ہو، جو اللہ کا منتخب شدہ ہو. یہ ہے نظام ہدایت، یہ ہے ہادی. 8ویں امام کی شہادت کی شب ہے. آج روئیے، گریہ کیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ آج آپ کے 9ویں امام کی یتیمی کی شب ہے. آج اس امام کی شب ہے کہ جس نے اپنے جد مولا حسین کو بہت یاد کیا. روایت کے جملے ہیں، ابن شبیب روایت کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں اپنے 8ویں امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حالت یہ تھی کہ آنسو رکتے نہیں اور گریہ تھمتا نہیں. میں نے کہا یا ابن رسول اللہ، ما یبکی کا کیا ہوا، کس بات پر گریہ کرتے ہیں؟ کہا حسین حسین حسین. اللہ اکبر، اللہ آپ کی صداؤں پر رحم کرے. آپ کی صدا بلند ہوئی، شہزادی دو جہاں آپ سے راضی ہوئی. اللہ آپ کے پرسے کو قبول کرے. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اللہ آنکھوں سے نکلنے والے ان موتیوں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا کرے. ایک مرتبہ جملہ ارشاد فرمایا، کہا یا ابن شبیب ان کنتا باقیا فبقی علی الحسین. اے شبیب کے فرزند، اگر کبھی تیرا کسی پر رونے کا دل کرے، ارے میرے جد حسین. اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. یہی حق ہے رونے کا، یہی حق ہے پرسہ پیش کرنے کا. شبیب اگر تیرا کبھی کسی پر رونے کا دل کرے، فبکی علی الحسین، میرے حسین پر رو لیو، میرے حسین کی مظلومیت کو یاد کر لیجیو. ارے میں کہوں گا مولا کس کس مصیبت پر رہوں. ہاں کیا اس مصیبت پر ماتم کروں کہ جب کسی سائل نے سوال کیا، اہل خانہ کی طرف سے التماس کی گئی ہے چھوٹی شہزادی کو بیمار کربلا کے بھی مصیبت کو پڑھا جائے. ہاں رونے والوں، میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا یا ابن رسول اللہ، کیا اس مصیبت پر ماتم کروں، کیا اس مصیبت پر آہوزاری کروں کہ جب کسی سائل نے سوال کیا بیمار کربلا سے. یا ابن رسول اللہ، آپ تو جوان تھے، ارے جوانی میں آپ کی کمر جھک گئی. اجرکم اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ. مولا جوانی میں آپ کی کمر جھک گئی. رونے والوں، وہ دادی جس کی مدینے میں جوانی میں کمر جھکی، یہ پوتا جس کی جوانی میں کمر جھکی. میرے مولا نے جیسے ہی سائل کا سوال سنا، ایک مرتبہ تڑپ گیا، تڑپ کر گریہ کرنے لگا. گریہ کرتا جاتا، کہتا جاتا، ارے سائل تو نے کیا سوال کر لیا؟ ارے میں مظلوم کربلا، میں بیمار کربلا، ارے سر سے لے
میں ہتھکڑیاں، ارے میرے پیروں میں بیڑیا، ارے میرے گلے میں ایک رسی تھی، اپنے ساتھی کو آسانی سے لے کر نگی جاتی ہے، پہلے خون کی قے کرواتی ہے، جسم میں لرزہ طاری ہوتا ہے، پنڈلیاں کانپنے لگتی ہے، جسم کا رنگ تبدیل ہونے لگتا ہے، ماہران طب کہتے ہیں اس موت کا نام زہر ہے، زہر۔ کیا سن رہے کو تمہارے آٹھویں امام کو زہر مل گیا؟ پنڈلیاں کانپ رہی ہے، خون کی قے کر رہے ہیں، روایت کے جملے ہیں 2 دن تک تڑپتا رہا ہے دیار غیر میں، زہرا کی کمائی لٹتی رہی دیار غیر میں۔ ایک وقت ایسا آیا زہر جسم میں سرایت کر گیا، تڑپنے لگے اور اپنے خاص خادم ابا سلط کو طلب کیا، کہا ابا سلط ہم اندر جا رہے ہیں اور دیکھنا جب تک ہماری آواز آتی رہے سمجھ جانا تمہارا امام زندہ ہے، جب تمہارے امام کے قے کرنے کی آواز رک جائے سمجھ جانا تمہارا امام اس دنیا سے چلا گیا۔ آخری جملے الوداع پرسا، ہو گئی مجلس تمام، ہو گیا گریہ قبول۔ ابا سلط کہتا ہے میں امام کی آواز کو سنتا رہا، ارے کبھی کسی دیوار کا سہارا لے کر کبھی زمین پر بیٹھ جاتا، کبھی اپنے حسین دادا کی مصیبت کو یاد کرتا۔ روایت کے جملے ہیں، کتاب مقتل مکرم سے جملے نقل کر رہا ہوں، راوی کہتا ہے ابا سلط کہتا ہے کچھ دیر بعد جب آواز رک گئی میں نے دروازہ کھولنا چاہا، امام کی خیریت معلوم کروں، کیا دیکھا امام فرش پر لیٹے ہوئے ہیں، ارے سانسیں کبھی رکتی ہے، کبھی سانسیں اکھڑتی ہے، کبھی سانس آتی ہے، کبھی سانس جاتی ہے، کبھی آنکھیں کھلتی ہے، کبھی آنکھیں بند ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا سرہانے ایک کمسن شہزادہ ہے، اس نے میرے مولا کے ہاتھ کو تھاما ہوا ہے، پوچھنے پر معلوم ہوا بھائی جاز امامت نوے امام آئے ہیں۔ رونے والوں جب میں نے یہ روایت پڑھی نا میرا کلیجہ پھٹ گیا، جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ زہر بہت ملون ہوتا ہے، زہر بہت درد دینے والا ہوتا ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا مولا آپ واقعاً مظلوم ہیں، آپ واقعاً مسموم ہیں، لیکن خدا کی قسم وقت آخر جب آپ کی روح قفس سے انصری سے پرواز کر رہی تھی، ارے آپ کا ہاتھ اپنے لال کے ہاتھ میں، ارے ہوگا یقیناً جب آپ کی روح پرواز ہو رہی ہوگی، ارے تھوڑا سا سکون ملا ہوگا جب بیٹے نے بڑھ کر باپ کے ہاتھ کو تھاما ہوگا۔ میرا دل کہتا ہے نوے امام نے کبھی 8ویں امام کو سینے سے لگایا ہوگا، کبھی ہاتھ پکڑا ہوگا، کبھی پیشانی کا بوسہ لیا ہوگا، ہائے حسین یا حسین وقت آخر ہے، قیامت صغریٰ ہے، ظالم سینے پر سوار ہے۔ چوتھے امام کہتے ہیں الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا اشیاء منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین